نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ اور نکاح ان سے کرو جو تمہیں پسند آئیں۔ نکاح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، غرض کہ یہ ایک عبادت ہوئی، اور یہ صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو فرض کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر کے بتایا کہ نکاح ان کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے تو وہ ہم سے نہیں، یعنی میرے آقا نے اس کو اپنا امتی قرار دینے سے انکار کر دیا۔ تو نکاح اسلام میں ایک عبادت ہے، کبھی تو فرض ہے اور اکثر مرتبہ سنت ہے، مگر ہمارے ہندوستان میں جو موجودہ زمانے میں نکاح ہو رہا ہے تو وہ حرام رسموں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے وبال جان بن گیا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح سب سے بہتر وہ ہے کہ جو آسان ہو۔ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو سستا بناؤ۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو شادی بیاہ کے نام پر ماں باپ الگ ٹینشن میں آتے ہیں، بچے الگ ٹینشن میں آتے ہیں۔ لڑکی کو شادی کرنی ہو تو لڑکی کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ اتنے پیسے کہاں سے جمع کریں گے۔ لڑکے کو شادی کرنی ہو تو اس کو بھی فکر ہوتی ہے کہ میرا بوڑھا باپ کہاں سے اتنی دولت کما کر کے لائے گا، میں کتنی محنت اور مزدوری کروں گا کہ آج کے تقاضوں کے اعتبار سے میری شادی ہو سکے گی، میرا نکاح ہو سکے گا۔ نکاح تو خانہ آبادی ہے، لیکن آج شادی خانہ بربادی بن گئی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو ترک کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سستا کیا جائے، کہ جس میں نہ تو لڑکی والوں کو کوئی مجبوری اور بار اٹھانا پڑے اور نہ ہی لڑکے والوں کے لیے کوئی دشواری اور دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو نکاح کرنے کے لیے، اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باپ کو اپنی پشتینی زمین بیچ دینی پڑتی ہے۔ ایک گھر جس میں وہ رہ رہے تھے اس گھر کو بھی بیچ دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بچی کو ڈولی پر بٹھا کر کے اس کو اس کے گھر رخصت کرتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی بس نہیں ہوتا، اگر اس بچی کو جس سسرال میں بھیجا گیا ہے اگر اچھے سے جہیز دے کر کے نہیں بھیجا جاتا تو اس بچی پر آئے دن ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگتے ہیں، اس کو طنز کیے جاتے ہیں، اس کو تانے مارے جاتے ہیں کہ تیرے باپ کی کیا اوقات تھی کہ تیرے باپ نے صرف تجھے اکیلی بٹھا کر کے روانہ کر دیا؟ کیا اس کی اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ اپنے داماد کو ایک بائک دے دیتا یا پھر چار پہیا کی ایک گاڑی ہی دے دیتا؟ زیادہ مہنگی نہیں، کم سے کم 4-5 لاکھ کی ایک گاڑی دے دیتا، 4-5 لاکھ روپے نقد میں دے دیتا۔ اللہ اکبر! تم کہتے ہو کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں تھی؟ تم سوچو ذرا، اس باپ سے بڑھ کر کے کس کی اوقات ہوگی کہ جس نے اپنی بچی کو جب وہ 1 دن کی تھی اس دن سے پال پوس کر کے بڑا کیا اور نوجوان کر دیا، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، اور پھر تمہارے گھر اپنے جگر کا ٹکڑا بھیج دیا، اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے جگر سے نکال کر کے تمہارے گھر روانہ کر دیا۔ اس سے بڑا دل کسی باپ کا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنے جگر گوشے کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، اور اس کے بعد بھی تم یہ کہتے ہو کہ تیرے باپ کی اوقات نہیں تھی؟ تو تم سے گری اوقات تو اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت تک اچھی لگتی ہیں کہ جب کسی دوسری کی بیٹی اپنے گھر لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنی بیٹی دوسرے کے گھر بھیجنا ہوتا ہے تب پھر ان کے تو رویے ہی بدل جاتے ہیں۔ تو ان کے زبانوں پر تو یہی بات ہوتی ہے کہ داماد ایسا ملے کہ جو نہ روپے نقد میں لے، نہ تو گاڑی مانگے، نہ تو گھر مانگے، نہ تو جہیز کا کوئی سامان مانگے، اپنے لیے تو ہر طرح کی آسانی تلاش کرتے
ہو، اور جب بہو گھر پہ لاتے ہو تو گھر میں ایک چادر تک نہیں خریدتے کہ آنے والی دلہن جو ہے وہ تو چادر لے کر کے آئے گی، بستر کے لیے بستر بھی خرید کر کے نہیں لگاتے کہ آنے والی جو بہو ہے وہ تو بستر لے کر کے آئے گی، وہ تو اپنے جہیز کا سارا سامان لے کر کے آئے گی۔ کیا تمہارا کام صرف اتنا تھا کہ چار دیوار کھڑا کر کے اس پر چھت ڈھال دیا اور ایک کمرہ بنا کر کے دے دیا، اور اس کے بعد تم رعب ایسا جھاڑتے ہو جیسے کہ تم نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کو دے دی ہے؟ یہ چار دیوار کا ایک کمرہ تم نے دے دیا، وہ اس دیوار کے کمرے کو کیا کرے گی؟ کیا اس کمرے پر بیٹھ کر کے وہ اس کو چاٹتی رہے گی؟ اگر اس میں اس کا لایا ہوا سامان نہیں سجایا جائے تو تمہارے اس چار دیوار والے کمرے کو پوچھے گا ہی کون؟ لیکن اس کے باوجود تم ایسا رعب جماتے ہو اور ایسے تانے مارتے ہو اور ایسی ایسی باتیں اس غریب بچی کو کہتے ہو کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں تھی کہ تم کو وہ ایک گاڑی دے دیتا۔ آخر وہ گاڑی کس لیے دیتا؟ گاڑی دیتا تو تمہیں تو اپنے میکے جاتی گھومنے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج میری بھی بیٹی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے، اور کل جب اس کی ڈولی روانہ کرنے کی باری آئے گی اور اس کے ساتھ بھی جب یہی سب سلوک کیا جائے گا تو تم بھی تو ماں ہو، تم بھی تو باپ ہو، تم بھی تو بھائی ہو، اس وقت تمہارے دلوں پر کیا گزرے گی؟ اپنی تکلیف ہر کسی کو تکلیف لگتی ہے، لیکن دوسروں کی تکلیف کا مزہ اٹھانا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے، بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، جس پر نہ تو بوجھ لڑکی کے گھر والوں کو ہو نہ تو لڑکے کے گھر والوں کو بوجھ ہو۔ اس نکاح سے بہتر کوئی نکاح نہیں، اور واقعی اس نکاح میں برکتیں ہوں گی، اس نکاح میں اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اللہ کی رضا شامل ہوگی، اور وہ نکاح کامیاب بھی ہوگا۔ ورنہ ہم نے ایسے بہت سے نکاح دیکھے ہیں کہ جو دولت کے بلبوتے پر کیے گئے، بڑے بڑے گاڑیوں اور گھروں کو دیکھ کر کے کیے گئے، اور 2 دن سے زیادہ لڑکی اس گھر میں نہ ٹک سکی، یا تو اس گھر کو چھوڑ کر کے اپنے میکے واپس چلی آئی، یا تو پھر سسرال والوں نے ہی اسے دھکے مار کر کے گھر سے نکال دیا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نکاح کی جو فضول خرچیاں ہیں ان سے بچا جائے، ورنہ یہ وبال جان ہی بن کر کے رہے گا۔ اس کا نام شادی خانہ آبادی ہے، لیکن یہ خانہ بربادی بن کر کے رہ جائے گا، بلکہ خانہ بربادی ہو جائے گا، کیونکہ اس سے نہ جانے کتنے گھر تباہ و برباد ہوں گے، کیونکہ اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے گھروں کی تباہی ہوگی، اور جن لوگوں نے ان کا نکاح کروایا ہوگا ان لوگوں کے گھروں میں بھی تباہی اور بربادی آئے گی۔ نکاح کے متعلق 3 قسم کی رسمیں ہیں، بعض تو وہ ہیں جو نکاح سے پہلے کی جاتی ہیں، بعض نکاح کے وقت کی جاتی ہیں، اور بعض نکاح کے بعد کی جاتی ہیں۔ لڑکی کی تلاش یہ تو سب سے پہلی رسم ہے، یعنی منگنی اور تاریخ وغیرہ مقرر کرنا، اور پھر نکاح کے بعد جو چوتھی رسم ہے جب دلہن کو گھر میں لایا جاتا ہے۔ لہٰذا میں ان تمام باتوں کو آج آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج ہر کسی کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، اور لڑکے والوں کی دلوں میں تو خاص کر یہ تمنا ہوتی ہے کہ مالدار لڑکی گھر میں لائیں۔ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم عورت سے نکاح کرو تو 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کرو۔ اس کا مال دیکھو، اس کا حسب و نسب دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو، اور اس کا دین دیکھو۔ اور ان 4 چیزوں میں میرے نبی نے خاص کر فرمایا کہ دین کو ترجیح دو، کیونکہ مال ختم ہو جانے والا ہے، جوانی ختم ہو جانے والی ہے، حسب و نسب یہ بھی مٹ جاتا ہے، لیکن اگر دین دیکھ کر کے نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح باقی رہتا ہے، دینداری کو زوال نہیں۔ میرے نبی نے دین کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، لیکن آج لوگ دیکھتے ہیں تو مال دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کی کہی ہوئی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لڑکی سے نکاح کرو، اس کا مال دیکھ کر کے نکاح کرو، تو تم 2 رخا کیوں بنتے ہو؟ میرے نبی نے 4 باتیں بیان کی، اور چاروں میں سے ایک بات کو ترجیح دی۔ جس بات کو آقا ترجیح دیتے ہیں اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، اور جس بات کو میرے آقا کہتے ہیں کہ سب سے بری چیز ہے دنیا کے لیے تو اس چیز کو تم ترجیح دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ تو نبی کی سنت ہے، یہ تو نبی کی حدیث ہے۔ میرے نبی نے جو سب سے پہلا نکاح کیا تو مالدار عورت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا۔ ارے تم یہ بھی تو دیکھو، خدیجۃ الکبریٰ مالدار عورت تھی، قریش کی بہت بڑی مالدار عورت تھی، بہت بڑی تجارت کرنے والی
عورت تھی, لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ عمر میں بھی میرے نبی سے ڈبل تھی, 40 برس کی تھی اور میرے نبی 25 برس کے تھے. کیا تم آج کے اس دور میں ایسا نکاح کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے؟ تو تمہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مالدار لڑکی تلاش کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ نکاح میں ترجیح دو تو دین کو ترجیح دو. لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے, اور لوگوں کے لڑکے والوں کے دلوں میں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ مالدار کی لڑکی گھر میں آئے اور ہمارے بچے کی خوب ارمان نکلے اور اس قدر جہیز لائے کہ گھر بھر جائے. ادھر لڑکی والوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ لڑکا مالدار اور شوقین ہو, انگریزی بال کٹواتا ہو, داڑھی منڈواتا ہو, تاکہ ہماری لڑکی کو سنیما دکھانے لے جائے, اس کے ہر جائز ارمان نکالے. میں نے بہت سے مسلمانوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم داڑھی والے کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے, لڑکا شوقین چاہیے. اور بہت جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لڑکی والوں نے دولہا سے مطالبہ کیا کہ ماڈرن کلچر اپنا لو تبھی لڑکی دی جائے گی, ورنہ لڑکی نہیں دی جائے گی. چنانچہ لڑکوں نے داڑھیاں منڈوا دی اور یہ کہا کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی لڑکی ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر, ایسے گھروں میں رشتہ تو تمہیں خود ہی نہیں کرنا چاہیے. جو تم نے نبی کی سنت اپنے چہرے پر سجائی ہے, جس کی وجہ سے تمہارے چہرے کی خوبصورتی ہے, اسی چیز کو جو لوگ تم سے دور کروا دیں تو اس گھر میں نکاح کرنا یہ تمہارے لیے وبال جان سے بڑھ کر کچھ نہیں. کیونکہ وہ جو تمہارے چہرے پہ سجی ہوئی سنت کو آج تم سے دور کروا رہی ہے, تو کل یہ بھی ہوگا کہ وہ ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر کے تمہیں جوان کیا ہے, آج تمہارا نکاح کر رہے ہیں, اس کو دیر نہیں لگے گی کہ ان ماں باپ کو بھی تمہارے دلوں سے نکال کر کے کہیں اور پھینک ڈالے. اور اللہ اکبر, آج کل تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں, یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ نمازی لڑکا ہو تو اس کو ہم اپنی لڑکی نہیں دیں گے کیونکہ وہ مسجد کا ملا ہے, ہماری لڑکی کے ارمان اور شوق پورے نہیں کر سکے گا, وہ تو 4 پیسے کمائے گا, میری بیٹی تو 10 اڑاتی ہے, وہ کہاں سے اس کے شوق پورے کرے گا. اور جب اپنی مرضی کا لڑکا مل جاتا ہے تو پھر منگنی کا وقت آتا ہے, اس میں دلہن والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ایسے کپڑوں کا جوڑا اور اس قدر سونے کا زیور چڑھاؤ. اور اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے لڑکے والے اکثر قرض لے لیا کرتے ہیں, کسی وجہ سے زیور مانگ کر کے چڑھا دے, کسی اور سے زیور مانگ کر کے لا کر دے بھی دیتے ہیں. اور جب منگنی کا وقت آتا ہے تو لڑکے والے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے پہلے تو اپنے گھر ان سب کو دعوت کھلاتے ہیں, اور پھر دلہن کے یہاں سب کو لے کر کے چلے جاتے ہیں جہاں دلہن والوں کے قرابت دار پہلے سے ہی جمع ہوتے ہیں. غرض کے دلہن کے گھر میں میلہ لگ جاتا ہے, ایک تو لڑکے والوں کے خاندان کے سارے لوگ اور دوسرا اس لڑکی کے خاندان کے سارے لوگ, اور پھر ان سب کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتے ہیں کہ جس کے گھر میں اتنے سارے لوگ آ کر کے دھمک پڑے ہوں. اور پھر دلہن کے یہاں سے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے, کپڑے ملتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے؟ اگر چاندی پہنے تو بھی ایک انگوٹھی پہننے کی صرف اجازت ہے, اور لڑکی کو دولہا والوں کے گھروں کی طرف سے قیمتی جوڑا اور ڈھیر سارا زیور دیا جاتا ہے. اور پھر منگنی سے لے کر کے شادی ہونے تک جتنی بھی عید آتی ہے, جتنی بھی بقرعید آتی ہے, ان سب میں بھی کپڑے دیے جاتے ہیں, مہنگے مہنگے پھل فروٹ میوے جات وغیرہ گھر لڑکی کے بھیجے جاتے ہیں, لڑکی والے لڑکوں کے گھر بھیجتے ہیں, لڑکے والے لڑکیوں کے گھر بھیجتے ہیں. سن لو, خدا کی قسم اسلام میں اس طرح کی رسموں کی کوئی اجازت نہیں. یہ تو صرف اور صرف ایک غریب کی جان کو لینا ہے, ایک غریب پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا ہے. کیونکہ جتنی زیادہ ان رسموں کو فروغ دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے آج نہ جانے کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس بات کو سوچ سوچ کر کے ختم کر لی کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کروں گا. کتنی ساری نوجوان بچیاں ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی جوانی کھو بیٹھی ہیں اور آج کنواری ہیں, بوڑھی ہو گئی ہیں اور کنواری ہیں, اور بہت ساری ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان بھی دے دی بس یہ بات سوچ سوچ کر کے کہ میرا غریب مزدور باپ اس مہنگائی میں اتنے سارے پیسے کہاں سے اکٹھے کرے گا. یہ سوچ سوچ کر کے اس بچی نے اپنی جان دے دی. آپ سوچے ذرا یہ کہاں کا انصاف ہے. آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کریں نا, لیکن اس کو معاشرے پر عائد کرنے کی آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. کسی مجبور کی مجبوری کے ساتھ کھیلنا یہ آپ کو زیبا نہیں
نہیں دیتا۔ فضول خرچی کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ حلال طریقے سے تم مال کا استعمال کرو۔ تمہیں دعوت کھلانے کا شوق ہے، تم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھلاؤ۔ تمہیں پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے، تم مدرسے، یتیم بچوں اور غریب بیوہ عورتوں کے لیے ان پیسے کو وقف کر دو۔ تمہیں بہت ہی زیادہ اپنی ہونے والی بہو کو قیمتی زیورات اور کپڑے دینے کا شوق ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی دو، اور ضرورت سے زائد ان غریب بچیوں کے گھر دے آؤ کہ جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہو، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ باپ غریب ہے، محنت و مزدوری کر کے صرف پیٹ پالتا ہے، وہ بیٹی کی شادی کیسے کرے گا؟ ایسے محلے میں ہر محلے میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کی امداد کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ کی مدد کی نہایت ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے کسی کو مالدار اگر بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ غریب لوگوں کی مدد کرے۔ تمہارے مال میں صرف تمہارا حق نہیں، تمہارا جو مال ہے اس میں غریب، غربا، یتیم اور مساکین کا بھی حق ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف لوٹنا چاہوں گی۔ بالآخر جب منگنی کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے تو پھر دعوت کے بعد مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تاریخ مقرر ہونے کے بعد شادی تک کے دنوں میں گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور دونوں گھروں میں عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کس کس طرح کے حرام گانے، عشقیہ گانے، ڈھول بجانا لازم کر لیتے ہیں، گیت وغیرہ گاتی ہیں اور ناچتی بھی ہیں۔ ان تمام رسموں میں بدترین رسم مایوں کی رسم ہے، جس کو اپٹن یا ہلدی کی رسم کہا جاتا ہے، جس میں پرائی عورتیں، نامحرم عورتیں جمع ہو کر کے دولہا کو مہندی لگاتی ہیں، اپٹن لگاتی ہیں، ہلدی لگاتی ہیں، آپس میں ہنسی اور دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، دولہے سے مذاق ہوتا ہے اور بہت بے عزتی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ وہ رسمیں غرض کے ہر طرح کی بد اخلاقیاں اور حرام کاریاں شادی کے ایام میں مرد و عورت کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رسمیں ہیں جو کہ منگنی سے لے کر کے ہلدی وغیرہ تک میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے بیان میں آپ کو نکاح کے دنوں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو حرام کاریاں ہوتی ہیں، جو غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں، میں ان کو بتاؤں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔